اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ سورہ النجم آیت 3-4۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارک کے شروع میں فرمایا تھا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب ستارہ ہوا غروب کرے۔ ہوا غروب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہوا نزول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی سے انس بن مالک راوی ہے۔ انس صحابی ہے، انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خادم، آپ کے خادم ہوتے، دروازے پہ ہوتے تھے ہمیشہ۔ وہ راوی ہے، انس بن مالک راوی ہے کہ ایک رات ایک ستارہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر نازل ہوا، تو لوگوں نے اس بارے میں کہا محمد علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ قسم ہے اس ستارے کی کہ تمہارا رفیق جو ہے وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ اس روایت کو مغازلی نے المناقب میں، مناقب علی بن ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، لکھنے والا محدث ہے مغازلی۔ اور لسان المیزان میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، اور ابن بطرق العمدہ اس میں بھی اس روایت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر مصادر ہیں، ان سب میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس کا شان نزول علی کے گھر پر آسمان سے ایک ستارہ نازل ہونے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے وما ينطق عن الهوى، یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی۔ ان اور الا، ما اور الا حصر کے لیے آتا ہے، نہیں ہے، ان نافیہ ہے، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے، لفظی ترجمہ، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے، بس صرف اور صرف وحی ہے۔ یہ وحی ما ینطق، نطق جو ہے وہ بھی مطلق ہے اور تاکیدی بھی ہے کہ جو بھی بولتا ہے، اس میں قید نہیں ہے، دن کو بولتا ہے، رات کو بولتا ہے، سفر میں بولتا ہے، حضر میں، اور کس حالت میں بولتا ہے۔ جب بھی رسول بولے گا اللہ کی طرف سے بولے گا، اپنی طرف سے نہیں بولے گا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولے گا۔ لوگ کہتے ہیں اپنے ابن عام کی محبت میں یہ گمراہ ہو گیا، تو اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ اپنے خواہش پہ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وحی کے مطابق بات کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے۔ ایک یہ ہے، اس آیت کا اطلاق
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات کو شامل کرتا ہے اس اطلاق۔ ما ينطق عن الهوى، خواہش کے مطابق نہیں بولتا۔ ایک دوسری آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس سے روک دیں اس کے رک جاؤ۔ یہ بھی مطلق ہے، تمام باتوں کے لیے رسول جو بھی حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس سے بھی روکتا ہے رسول اس سے رک جانا، اس میں لیت العال کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول معصوم ہے عن اللہ، حکم خدا کے مطابق بات کرتا ہے، اور بال برابر بھی اپنے خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا۔ تیسری آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت عیناً اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں رسول اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا منشا نہیں تھا، رسول نے اپنی طرف سے کہہ دیا تھا۔ انا للہ، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ جو بھی حکم دے، جب بھی حکم دے، اس کی تعمیل امت پر واجب ہے، اور اس کو رد کرنا اللہ کو رد کرنے کے مترادف۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے رسول بیمار ہے، مریض ہے، اور حواس و حواس صحیح نہیں ہے، رہنے دو، کہا گیا نا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن کی صریح متعدد آیات کے صراحت اور نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو جو بھی خوش فہمی ہے، حسن ظن ہے، جو بھی آپ تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن امر واقع یہی ہے، امر حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہوتا ہے، روکنا نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں مانا گیا، اور رسول اللہ کو کہنا پڑا قوموا، شور مچا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی نہ کر، تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، تمہارا تمام اعمال جو زندگی میں تم نے نیکیاں کی ہے سب رائیگاں چلی جائیں گی، ڈیلیٹ۔ رسول اللہ کے ایک حکم کی تعمیل نہ کرنے سے رسول اللہ کی رسالت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ جب رسالت کو ٹھکرایا تو باقی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب ڈیلیٹ ہو جاتے۔ علمہ شدید القوہ، شدید القوہ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ یہ شدید القوہ کون ہے؟ شدید قوت، طاقت والے نے تعلیم دی ہے، یہ جبرائیل ہے۔ پھر آپ اعتراض کریں گے جبرائیل رسول اللہ کے معلم ہے، رسول اللہ جبرائیل کے شاگرد ہیں۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جواب یہ ہے رسول اللہ جبرائیل کے شاگرد نہیں ہے، تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جبرائیل کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ معراج پر جب جاتے ہیں رسالت مآب تو سدرۃ المنتہا کو جب پہنچتے ہیں
تو جبرائیل کہتا ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، یہ لو دنوت لاحترقت، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبرائیل وہی رک جاتے ہیں، رسالۃ مآب آگے جاتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل استاد ہے اور وہ رسالۃ مآب شاگرد ہے۔ جو سدرۃ المنتہیٰ پر رک جاتا ہے وہ استاد ہے، جو آگے جاتے ہیں نہیں۔ یہاں پر علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دی ہے، بڑی طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ یہ ہے جبرائیل کی طرف، لیکن جبرائیل اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے والا ہے، جس طرح آواز نہیں ہوتا وسیلہ ذریعہ آواز، جی جبرائیل کی حیثیت آواز کی سی ہے، ذریعہ ہے۔ یہاں پر بہت جگہوں کے اوپر ہے کہ ایک کام علت قریبہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی علت بعیدہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ تعلیم تو اللہ دیتا ہے، یہاں جبرائیل کی طرف نسبت ہوئی اس طرح ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ روح قبض کرنے والا اللہ ہے، ملک الموت اللہ کی طرف سے ایک کام کرتا ہے۔ دوسری آیت سے پوچھیں نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کبھی علت قریبہ کی طرف اور کبھی علت بعیدہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے۔ وہ سبزہ زمین نے سبزہ اگائی کہتے ہیں، زمین کی کوئی مجال ہے کہ وہ سبزہ اگائے قدرت خدا کے بغیر؟ یہ علت قریبہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہاں پر شدید القویٰ کہا ہے، شدید طاقت والا جبرائیل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو رسول اللہ تک پہنچایا ہے کہ شدید القویٰ سے مراد جبرائیل ہے۔ اور جہاں سورہ تکویر میں ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت کا مالک ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ یہاں بھی ذی قوت کہا ہے، صاحب قوت ہے، قوت کا مالک ہے، جبرائیل کے بارے میں کہا ہے دوسری جگہ۔ ادھر بھی شدید القویٰ سے مراد جبرائیل ہے، اور جبرائیل اللہ کے طرف سے وحی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس طرح آواز ذریعہ ہوتا ہے، اور یا دیگر جو درمیان میں چیزیں آتی ہیں ان کی طرف منسوب ہوا کرتی ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ بات یہ ہے کہ رسالۃ مآب جب معراج پر جاتے ہیں تو اس وقت جبرائیل اپنی حقیقی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ وحی لے کر، جبرائیل وحی لے کر زمین پر آتا تھا، اس وقت وہ ایک انسان کی شکل میں، ایک غلام کی شکل میں رسالۃ مآب کے سامنے جھک کر اللہ کا پیغام پہنچایا کرتا تھا۔ یہ روایت میں ہے، دحیہ کلبی ایک شخص ہے، مدینے میں وہ خود شکل تھا، اس کی شکل میں آتا تھا جبرائیل، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں
رسالۃ مآب کی خدمت میں آتا تھا، جبرائیل کی اپنی شکل و صورت جس کے وہ مالک ہیں، اس شکل میں رسالۃ مآب کے سامنے ابھی آ رہا ہے۔ جی آگے بھی ذکر آتا ہے ادھر، وہ بالافق الاعلیٰ، جب وہ افق اعلیٰ میں تھے تو وہ ذو مرۃ، مرہ کہتے ہیں صاحب قوت، عقل و کمال اور خوبصورت منظر، اچھے اخلاق، یہ سب معنی جو ذو مرہ کے کیے جاتے ہیں۔ یہ صاحب قوت ہے، ذو مرہ، صاحب مرہ قوت، طاقت کا مالک ہے۔ فاستویٰ، وہ اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا، استوا، کھڑا ہو گیا۔ یہ لفظ استوا بھی قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر استوا کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنی شکل و صورت میں استوا، کھڑا ہو گیا۔ واقعی جبرائیل کس طاقت کے مالک ہیں، کیا اس کی شکل و صورت ہے، اس شکل و صورت، حقیقی شکل و صورت میں استوا، کھڑا ہونا، مدار ہو گیا۔ جی یہاں پر یہ لفظ استوا استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، ثم استوى علی العرش، یا وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے وہ مستولی ہو گیا۔ استوا یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کو خلق کرنے کے بعد مقام تدبیر میں آ گیا، استوا۔ یہاں پر استوا آیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، آتَيْنَاهُ الْحُکْمَ، جب موسیٰ رشد کو پہنچ گیا، تن و مند ہو گیا، استوا، طاقتور ہو گیا، موسیٰ جوان ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، تو ہم نے ان کو علم و حکمت عنایت کی۔ استوا، طاقتور ہونا، تن و مند ہونا۔ جی یہاں یہ لفظ جبرائیل کے لیے ہے۔ فاستویٰ، جبرائیل جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ یہ کہاں ہوا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب وہ بلند ترین افق پر تھے، بلند ترین افق پر، سدرۃ المنتہا اور اس کے قریب، وہاں پر اپنی شکل میں نمودار ہوئے۔ رسالۃ مآب نے دیکھ لیا جبرائیل کو اپنی شکل میں۔ جبرائیل جو ایک غلام کی طرح خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ابھی جب اپنی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو پھر وہ ایک عظیم وجود سامنے آتا ہے، بڑا عظیم۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے۔ ثم، پھر دنا، دنو قریب آنے کہتے ہیں، فتدلی، اور قریب کے معنی میں ہے۔ دلا ہوا میں معلق کے معنی میں ہوتا ہے۔ دلو کنویں میں ڈول جو ہے رسے کے ساتھ جو ہے معلق ہے، ادلا دلوہ،
یہ ڈھول جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، معلق کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ثم دنا، پھر جبرائیل اپنی طاقت اور قوت کے، عظیم طاقت و قوت کے شکل میں رسالت مآب کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ غلام کی شکل میں قریب ہوتا رہا ہے، آج اپنی شکل میں رسالت مآب کے قریب ہوتا ہے۔ فتدلی، اور آگے آتا ہے، اور آویزاں ہوتے ہیں، فتدلی اور پاس آتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ جبرائیل جب اپنی واقعی حقیقی شکل میں اسی عظمت کے ساتھ رسالت مآب کے قریب آیا، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے کے اوپر آ گئے، نزدیک ہو گئے۔ وہ بالافق الاعلیٰ، افق اعلیٰ میں۔ قاب مقدار کو کہتے ہیں، قوسین کمان کو کہتے ہیں، 2 کمانوں کے مقدار۔ فکان مقدار قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے، یہ فیصلے ناپنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی جبرائیل اپنے واقعی شکل میں اس حد تک نزدیک آ گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا قوسین سے مراد 2 ہاتھ کے برابر آ گئے۔ دوسرے کی روایت ہے، تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دور کے مقام اور محسوس جگہ پر نزدیک دور کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر قرب معنوی مراد ہے اس تفسیر کے مطابق۔ ایک تفسیر کرتے ہیں، اس میں یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے قرب معنوی جب معراج پر افق اعلیٰ پہنچ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بڑی بڑی آیات الہی کو دیکھا وہاں پر۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے رسالت مآب نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت میں اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا کہ اللہ کے بہت نزدیک ہو گیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، قرب سے مراد قرب معنوی ہے، اس کو محسوس مثالوں کے ذریعے، قاب قوسین کے ذریعے محسوس مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اور ایک نظریہ ہے، ہم اس نظریے کو نقل کرتے ہیں، خود اس نظریے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے یہ اس پر موقوف ہے، حدیث اور روایت اور قرآن کی کسی اور آیت کے اوپر موقوف ہے کہ ہم اس قسم کی تفسیر کریں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ یہ فا کو تفریعی کہتے ہیں، بس اس کے بعد اتنا نزدیک ہوا
اور اتنا نزدیک ہونے کے بعد اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی۔ کیا وحی کرنا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجمل رکھا ہے، نہیں بتایا۔ ہم بھی اس میں رائے زنی نہیں کریں گے۔ کیا وحی تھی؟ ما اوحی، جو وحی کرنا تھی وہ وحی کی۔ کوئی خاص وحی تھی، کوئی خاص بات تھی، کوئی خاص راز تھا عبد و معبود کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سینے میں کیا کیا چیزیں ودیعت کرنا تھی، اس کا علم ہم کو نہیں ہے، نہ اس آیت نے بتایا نہ کسی حدیث نے بتایا ہے کہ وہ کیا وحی ہوئی وہاں پر، کیا علم کا کوئی خزانہ منتقل ہو گیا رسالت میں آپ کے سینے کی طرف، کیا ہوا؟ ما اوحا، اشارہ ہے، کوئی عظیم باتیں بتائی گئی ہیں، اشارہ ہے، مجمل اشارہ صحیح۔ اس اجمال میں بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑا راز، بڑا ذخیرہ منتقل ہوا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا وہ سب بتا دیا، بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔